الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم آپ حضرات ایک بات تو طے کر لو تھوڑا میرا حوصلہ بڑھا دو کہ جب تک دعا نہیں ہوگی ہم لوگ نہیں اٹھیں گے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ ڈھنگ سے انشاءاللہ بولو ایک تو سب سنی ہے چلے آئیے لاؤڈ اسپیکر والے سنبھالو نہ سمجھنا ہی بڈھا بولے موڈ بن گیا تو فجر اذان چاہے ریزرویشن ہو جائے کینسلیشن پہلی بار جہاں ہم آتے ہیں دل لگا کے خون جگر نکال کے بیان کرتے ہیں لیکن چلو کوئی بات نہیں چونکہ کل بھی آپ جاگے ہیں آج بہت تھوڑی دیر بات چیت ہوگی آئندہ پھر دیکھا جائے گا کہ ہر طرف روشنی ہے چلے آئیے ہر طرف روشنی ہے چلے آئیے بزم احمد سجی ہے چلے آئیے بزم احمد سجی ہے چلے آئیے ہر طرف روشنی ہے چلے آئیے فرش اللہ کے ہے کرم کا بچھا فرش اللہ کے ہے کرم کا بچھا فرش اللہ کے ہے کرم کا بچھا سر پہ کملی تنی ہے چلے آئیے سر پہ کملی تنی ہے چلے آئیے
ہر طرف روشنی ہے چلے آئیے، جلسہ گاہ نبی سے خدا کی قسم، خدا کی قسم، جلسہ گاہ نبی سے خدا کی قسم، جلسہ گاہ نبی سے خدا کی قسم، راہ جنت کھلی ہے چلے آئیے، راہ جنت کھلی ہے چلے آئیے، ہر طرف روشنی ہے چلے آئیے، کفر اور شرک مٹ جائے اس واسطے، اس واسطے، کفر اور شرک مٹ جائے اس واسطے، کفر اور شرک مٹ جائے اس واسطے، آج ذکر نبی ہے چلے آئیے، آج ذکر نبی ہے چلے آئیے، ہر طرف روشنی ہے چلے آئیے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھ آ گیا، جس کے ہاتھ آ گیا، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھ آ گیا، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھ آ گیا، بات اس کی بنی ہے چلے آئیے، بات اس کی بنی ہے چلے آئیے، ہر طرف روشنی ہے چلے آئیے۔ اور اخیر میں ایسی بات کہہ دوں کہ اگر کوئی بستر پر لیٹ گیا تو بستر چھوڑ کے آ جائے، اگر اس نازک واسطے کو سن کر کوئی نہ آیا تو میں سمجھوں گا یا تو کوئی بیماری ہے، یا تو مجبوری ہے، یا تو مغروری ہے، یا تو پھر ایمان ہی میں کمزوری ہے، اس لیے کہ بہت ہی نازک واسطہ دینے جا رہا ہوں۔ کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت اس نازک واسطے کو سن کر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بستر پر لیٹا رہے، انشاءاللہ وہ ضرور آئے گا۔ کہ پیارے اللہ اور اس کے محبوب سے، اس کے محبوب سے، پیارے اللہ اور اس کے محبوب سے، پیارے اللہ اور اس کے محبوب سے، گر تمہیں دوستی ہے چلے آئیے، گر تمہیں دوستی ہے چلے آئیے، ہر طرف روشنی ہے چلے آئیے، ہر طرف روشنی ہے چلے آئیے، بزم احمد سجی ہے چلے آئیے، بزم احمد سجی ہے چلے آئیے، ہر طرف روشنی ہے چلے آئیے۔ ایک بار اور درود و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک و سلم، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس چھوٹی سی ایک نعت پاک، حالانکہ بہت نعت پاک سنا آپ نے، اب زیادہ مناسب بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہندو مسلم سب کا سنگم ہے تو میں اس نعت پاک کو سنا رہا ہوں جس میں انگریزی لفظوں کا استعمال ہے۔
کہ جو غلام مصطفیٰ ہے دین میں پرزنٹ ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے دین میں پرزنٹ ہے، اور دین سے جو ہٹ گیا اسلام میں ابسینٹ ہے، دین سے جو ہٹ گیا اسلام میں ابسینٹ ہے، راہ سنت چھوڑ کر منزل نہیں مل پائے گی، راہ سنت چھوڑ کر منزل نہیں مل پائے گی، کفر کی گاڑی سے پھر ہونا ہی ایکسیڈنٹ ہے، کفر کی گاڑی سے پھر ہونا ہی ایکسیڈنٹ ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے دین میں پرزنٹ ہے، اور جن کو جنت کی بشارت دی میرے سرکار نے، جن کو جنت کی بشارت دی میرے سرکار نے، ان سبوں کے واسطے فردوس پرماننٹ ہے، ان سبوں کے واسطے فردوس پرماننٹ ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے دین میں پرزنٹ ہے، اور دامن سرکار مضبوطی سے جو پکڑو گے تم، دامن سرکار مضبوطی سے جو پکڑو گے تم، خلد ہے پکی تمہاری پکا ایگریمنٹ ہے، خلد ہے پکی تمہاری پکا ایگریمنٹ ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے دین میں پرزنٹ ہے۔ اب آگے میں نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں کہ خیریت چاہو تو رنگ جاؤ نبی کے رنگ میں، کس کے رنگ میں؟ اللہ کے نبی کے رنگ میں، اللہ کے حبیب کے رنگ میں، کالی کملی والے کے رنگ میں، تاجدار مدینہ کے رنگ میں۔ اس لیے اللہ پاک کو پیارے نبی کے رنگ کے علاوہ کسی اور کا رنگ پسند ہی نہیں، اللہ کے حبیب کے ڈھنگ کے علاوہ کسی اور کا ڈھنگ پسند ہی نہیں، پیارے نبی کی چال کے علاوہ کسی اور کی چال اللہ کو پسند ہی نہیں، پیارے محبوب کی ادا کے علاوہ کسی اور کی ادا اللہ کو پسند ہی نہیں۔ اگر کسی کا مبارک طریقہ پسند ہے تو صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ آپ کے طریقے مبارک پر جو چلا، آپ کے اپدیشوں کا پالن جس نے کیا، آپ کے شکشاؤں کو گرہن جس نے کیا، پیارے نبی کے خبروں پر یقین کر کے جن جن لوگوں نے زندگی گزارا، ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے دونوں جہان میں چمکا دیا، لوک پرلوک میں ان کا بیڑا پار ہو گیا، دونوں جہان میں ایسے لوگ کامیاب ہو گئے جو نبی کے چال چلے، جو نبی کی ادا کو اپنایا، جو رسول کے وصول پر چلے، اللہ پاک نے دونوں جہان میں چمکا دیا۔
کوئی صدیق اکبر بن کے چمکا تو کوئی فاروق اعظم بن کے چمکا، کوئی عثمان غنی بن کر چمکے تو کوئی علی مرتضی بن کے چمکے، کوئی امام حسن بن کے چمکے تو کوئی امام حسین بن کے چمکے، تو کوئی حضرت بلال بن کے چمکے تو کوئی حضرت زبیر بن کے چمکے تو کوئی حضرت طلحہ بن کے چمکے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ چمک گئے، تابعی چمک گئے، تبع تابعی چمک گئے، امام بخاری چمک گئے، امام مسلم چمک گئے، امام ترمذی چمک گئے، امام شافعی چمک گئے، امام مالک چمک گئے، امام احمد بن حنبل چمک گئے، حضرت امام ابو حنیفہ چمک گئے، غوث العظم عبد القادر جیلانی چمک گئے، ہند الولی چمک گئے، محبوب الہی چمک گئے، مسعود غازی چمک گئے، حکیم الامت چمک گئے، حکیم الاسلام چمک گئے، اور شیخ الاسلام چمک گئے، اور شیخ الہند چمک گئے، اور شیخ الحدیث چمک گئے، اور مولانا الیاس چمک گئے، اور مولانا یوسف چمک گئے، انعام الحسن چمک گئے، ابو الحسن علی میاں چمک گئے، ابرار الحق بھی چمک گئے، قاری صدیق چمک گئے، عبد الحلیم چمک گئے، اور قیامت تک لوگ چمکتے جائیں گے۔ شرط یہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگتے جائیں، اللہ پاک چمکاتا چلا جائے گا۔ کتنے لوگ چمکے؟ لاؤ ذرا بھارت کا بھرمڑ کریں کہ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے چمکایا ہے۔ تبھی تو اپنا بھارت مہان ہے، جس ملک کے اندر بڑے بڑے رشی منی، بڑے بڑے اولیاء کرام آرام کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہے میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہان، مجھ کو پیار ہے اس سے۔ کیوں؟ میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہند، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ یہ دھرتی خواجہ اجمیر کی ہے، وہی جس کا لقب ہند الولی ہے، اسی راجا سے سپر جا سکھی ہے، جو سارے ملک کا روح رواں ہے۔ میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ اگر اجمیر سے دلی چلو تو یہاں ہے اولیاء عالم پناہی، نظام الدین محبوب الہی، جو کرتے ہیں دلوں پر بادشاہی، زیارت گاہ ان کی آستان ہے۔ میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ دلی سے چلو بمبئی، یہی ماہم مخدوم زمانہ، یہی حاجی ملنگ کا آستانہ، یہی حاجی علی کا ہے ٹھکانہ، جو ہم آغا بہرے بے کراں ہے۔ میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ یارز پاک اہل علم و فن ہے، شہ مخدوم سمنا کا چمن ہے، علاء الدین صابر کا وطن ہے، میرے اسلاف کا مدفن یہاں ہے۔ میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے چمکایا جب پیارے محبوب کے رنگ میں وہ رنگے۔ شہادت گاہ سرمد کی یہی ہے، یہاں روشن چراغ دہلوی ہے، دیار شاہ مینا لکھنوی ہے، یہاں کی ہر گلی کوئے جنا ہے۔ میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ سلیم الدین چشتی کا یہ گلزار، شہ یحییٰ منیری کا یہ گلزار ہے، قطب الدین کاکی کا یہ گلزار، یہی گلزار رشک گلستان ہے۔ میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ چلو بارہ بنکی،
کہا دیوا شریف. کہتے اولیاء کو منتے نہیں ہو. ہم نے کہا جتنا ہم جانے اتنا تم جانتے نہیں ہو. مانو اولیاء اللہ کو اور مانو اللہ سے. ہم یہ کہتے ہیں. چلو دیوا یہ شاہ عالم کی روحانی حکومت عماد الدین خلجی کی سکونت یہ ہے دیوا کے وارث کی وراثت یہ ملک آرام گاہ اجملہ ہے میری پیاری زباں اردو زباں ہے میرا پیارا وطن ہندوستان ہے دل شاہ جہاں سارا وطن یہ ہے اورنگزیب کا پیارا وطن یہ ظفر کی آنکھ کا تارا وطن یہ زمین ہند گویا آسماں ہے میری پیاری زباں اردو زباں ہے میرا پیارا وطن ہند غازی جو سالار امیر کارواں ہے میری پیاری زباں اردو زباں ہے میرا پیارا وطن ہندوستان ہے. ہم ان کو ولی مانتے ہیں. اللہ کا ولی کون؟ جس کی سنت کے مطابق زندگی ہو شریعت کے مطابق زندگی ہو پیارے محبوب کی سنت کے سانچوں میں ڈھلا ہوا. ہم ننگ دھڑنگوں کو ولی نہیں مانتے. گائے تھی وہ گائے جب صبح پیشاب کرے تو بیل جی جھٹ سے چلو باندھ کے اور گھٹ 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 یعنی پہلا ناشتہ ان کا یہی ہوتا. تو کئی دن ہم نے دیکھا تو ہمیں برداشت نہیں ہوا. ہم نے کہا بیل جی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. صبح صبح پہلا ناشتہ یہی کرتا مونت پیتے ہو. تو بولا مولانا صاحب تمہارے لیے موت ہمارے لیے امرت. ہم نے کہا اپنی اپنی قسمت موتے پہ قسمت لکھا تو آؤ ڈر کا لگا. ہم اس کے لیے کیا کرے گا جب آپ امرت مانتے ہیں پیو. لیکن ہمارے ملک میں بھارت میں ایک پردھان منتری گزرے مرار جی. انہوں نے ایک بیان دیا تھا اخبار میں نکلا تھا. اے بھارت واسیو صبح اٹھ کے میں پہلے اپنا پیشاب پیتا ہوں. پہلا پیشاب صبح میں خود پیتا ہوں. اس سے مجھ کو بڑی طاقت مل رہی ہے بہت انرجی پروٹین. ہم نے کہا ارے پردھان منتری جب پیشاب میں اتنی طاقت تو پیخانہ وہ ناشتہ کہہ لو بھائی. جب یہ بھارت کے پردھان منتری کا یہ حال ہے مت پیاؤ تو بھارت کی جنتا کا حال کیا ہوگا. ارے بھئی آپ پی رہے تھے پیتے رہتے چپکے چپکے. بھارت واسیوں کو ایسا سندیش غلط کیوں دیا آپ نے؟ سارے دنیا کے ملک والے کیا کہیں گے؟ سارے بھارت واسی مت پیاؤ. غلط بات ہو گئی نا. لیکن کیا بتائیں ایسے ہمارے ملک کا نصیب ہے. ایسے ایسے پردھان منتری بن جاتے ہیں. ارے آپ پیتے تھے پیتے. میرے دوستو یہی حال ہمارے نیتاؤں کا ہے. ہلکا سا اشارہ. دنیا میں جو کچھ جھگڑا ہے میرے سمجھ سے جو کچھ اختلاف ہے دو چیزوں میں یا تو کرسی یا تو پیٹ. نیتا لوگ کرسی کے لیے لڑیں اور لڑائیں. ہم مولوی لوگ مرغا کے لیے لڑیں اور لڑائیں. مرغا لڑاؤ مرغا کھاؤ اور تم بیٹھے جان نہ پاؤ. ہے کہ نہیں؟ اور سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں الیکشن میں جتنی پارٹیاں آتی ہیں میں ان کو ایسے بولتا ہوں یہ الیکشن میں جو لڑنے آتے ہیں ان کو ایسے سمجھو جیسے دو پہلوان اکھاڑے میں اتر گئے اور دونوں کا مقابلہ شروع ہونے کا ہے. اکھاڑا سے باہر ایک بکرا بندھا ہے. ایک پہلوان نے منت مانا اس بکرے پر کہ اگر ہم وجئی ہو گئے تو بکرا بھیڑ چڑھائیں گے. تو دوسرا پہلوان کاہے چوکے اس نے بھی اسی بکرے پر منت مانا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم بھی وہی بکرا بھیڑ چڑھائیں گے. ان دونوں کی منت اسی بکرے پر ہے. تو بکرا بولا چاہے تم جیتو چاہے تم جیتو چھرا تو ہم رنگ کہیں چلے. تو یہ بھارت کی جنتا بکرا ہے. یہ رام کو نہ خدا کو
یہ رام کو نہ خدا کو بچانے والے تھے، سب اپنی اپنی دکانیں سجانے والے تھے۔ ان کو بھارت سے پیار نہیں، بھارت کی جنتا سے پیار نہیں، ان کو کرسی سے پیار ہے۔ اس کرسی تک پہنچنے کے لیے لاکھوں انسانوں کا خون بہہ جائے، ان کو کوئی فکر نہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے ان کے چکر میں آنا مت، آپس میں ایک بنو، نیک بنو۔ انسان سے انسان کا ہو بھائی چارہ، یہی پیغام ہمارا، یہی پیغام ہمارا۔ 26 جنوری کو میرا بیان ماتا پرساد تیواری جی ہر سال محلہ میں گلگلا بانٹا، مجھ کو کیوں نہیں کھلایا، جہنم میں جاؤ۔ اللہ کے دربار میں کبھی یہ نہ پوچھا جائے گا تسلیم عارف ٹینا قوال قوالک مقابلہ کیوں نہیں کرایا، جہنم میں جاؤ۔ تم نے گاگر نہیں کیا، چادر نہیں چڑھایا، جہنم میں جاؤ۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو میرے حسین کی یادگاری میں تم نے تعزیہ نہیں بنایا، جہنم میں جاؤ۔ دلدل نہیں اٹھایا، جہنم میں جاؤ۔ ڈھول نہیں بجایا، جہنم میں جاؤ۔ تاشا نہیں بجایا، جہنم میں جاؤ۔ جھانگ نہیں بجایا، جہنم میں جاؤ۔ یادگاری میں ماتم نہیں کیا، جہنم میں جاؤ۔ کیا ایسا کوئی سوال ہوگا؟ دنیا کے سارے مولاناؤں سے پوچھو کہ جن چیزوں میں ہم جھگڑ رہے ہیں کیا قیامت کے دن اس کے بارے میں کچھ سوال ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اب بتاؤ کتنا نادان لڑکا ہے کہ سال بھر وہ کتاب پڑھے جو امتحان میں پوچھا نہ جائے، کتنا نادان ودیارتھی ہے سال بھر وہ کتاب پڑھے جو پریکشا میں پوچھا نہ جائے۔ ارے کتنا کنڈم اسٹوڈنٹس ہے کہ سال بھر وہ کتاب پڑھے جو ایگزام میں پوچھا نہ جائے۔ اللہ کے دربار میں کلمہ پوچھا جائے گا، اللہ کے دربار میں نماز، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، میں نے مال دیا، مال کا زکوٰۃ کیوں نہیں دیا، حیثیت تھی میرے گھر کا دیدار کیوں نہیں کیا، بتا تو نے جن سیوا کیوں نہیں کیا، سماج سیوا کیوں نہیں کیا، بڑوں کا ادب کیوں نہیں کیا، چھوٹوں پہ شفقت کیوں نہیں کیا، علماء دین کی عزت کیوں نہیں کیا، اپنے ماں باپ کی خدمت کیوں نہیں کیا، بتا تو نے اپنے ماتا پتا کی سیوا کیوں نہیں کیا، بتا تو میرا ایک بندہ میرا بھوکا بندہ تیرے دروازے پہنچا، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، پیاسا پہنچا پانی کیوں نہیں پلایا، میرا ایک بندہ بیمار تھا اس کا حال چال پوچھنے کیوں نہیں گیا، دوسرے کی ناجائز زمین کیوں دبا لیا، پیسہ کیوں دبا لیا، جھوٹی گواہی دینے عدالت پہ کیوں چلا گیا، بتا تو شراب کے قریب کیوں گیا، جوا کے قریب کیوں گیا، لاٹری کے قریب کیوں گیا، ٹی وی کے قریب کیوں گیا، سنیما کے قریب کیوں گیا، باجے گاجے کے قریب کیوں گیا، بتا تو رشوت کے قریب کیوں گیا، جھوٹی گواہی دینے عدالت پہ کیوں چلا گیا۔ یہ سارے سوالات وہاں پوچھے جائیں گے، وہاں کھچڑا ملیدہ نہیں پوچھا جائے گا، پیٹو اس میں جھگڑ رہے ہم اور آپ۔ گزارش کروں گا ضمن یہ بات آ گئی، ہمارے تیواری جی نے پوچھا تھا، تم کو بھی سمجھانا ضروری تھا، اسلام کی بنیادی چیزوں میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، تمہیں بتا یہ رہا تھا میرے نوجوانوں، خیریت چاہو تو رنگ جاؤ نبی کے رنگ میں، پیارے محبوب کے طریقے مبارک پر جو عمل کرو گے اس عمل کا نام عبادت ہے۔ حضور کے طریقے پہ کھانا کھاؤ، کھانا کھانا عبادت، مبارک پر لباس کپڑا پہنو، یہ پہننا بھی ثواب، حضور کی سنت کے مطابق سر پہ بال رکھو، ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی لے لو، حضور کے سنت کے مطابق بیچ سے مانگ نکالو، لے لو ثواب۔ آقا کی ایک ایک سنت اللہ کے نزدیک ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بڑھ کر ہے۔ حضور کے طریقے مبارک پر نوجوانوں سر پہ بال رکھو،
بال کا رکھنا ثواب، بیچ سے مانگ نکال کے کنگھی کرو، کنگھی کرنا ثواب، لیکن شرط یہ ہے کہ حضور کی سنت سمجھ کے کیا جائے۔ ہمارا نوجوان سر پہ بال رکھتا ہے اور خوب لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور بیچ سے مانگ بھی نکالتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ بال گھما کر تب گال پہ لاتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ بولے تیرے نام، اب نیکی نہیں ملے گا، اس لیے کہ نیت بدل گئی۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ سنیما کے پردوں پہ ناچنے والی کی نقل کیا ہے۔ اب جس کی نقل کیا، جس کا طریقہ اپنایا، جس سے محبت کیا، کتابوں میں لکھا ہے جو دنیا میں جس کا طریقہ اپنائے گا، جو دنیا میں جس کی چال چلے گا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو نوجوانوں کا چاہت ہو نچنیوک ساتھے حشر ہو سلمناک بولو، خیریت چاہو تو رنگ جاؤ نبی کے رنگ میں، خیریت چاہو تو رنگ جاؤ نبی کے رنگ میں، دونوں عالم کے لیے یہ سب سے پکا پینٹ ہے، دونوں عالم کے لیے یہ سب سے پکا پینٹ ہے۔ وہ طریقہ آقا لے کر آئے جو پینٹ کبھی چھوٹے نہ بدلے۔ اور لوگ جو طریقہ چالو کرتے ہیں، ایسا پینٹ نکالا خود چست نئی ٹھکان، اب نیچے پھیلاؤ اوپر چست بیل باٹم، پھر نئی ٹھکان، اللہ جانے ایک سے ایک۔ اب تو جنس والا چلا ہے، مسٹر اور سسٹر میں نو ڈیفرنس۔ نوجوان ہپی بال کٹ رکھتا ہے تو ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں پر کٹی کبوتری بند، یہ بھی بیوٹی پارلر میں جاتی ہے، اور لکھا ہے کہ جو عورت مردوں والا لباس پہنے اس پر لعنت ہے، اور جو مرد عورتوں والا لباس پہنے اس پر بھی لعنت ہے۔ دیکھو ماحول کتنا بگڑا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہمارے اندر سے اللہ اس کے رسول کی محبت نکل گئی، تابعداری نکل گئی۔ دو ہی باتوں کو آدمی دل میں رکھتا ہے تو کسی کی بات مانتا ہے، یا تو کسی کا ڈر دل میں ہو، خوف دل میں ہو، یا محبت دل میں ہو۔ ہمارے اندر سے ڈر بھی نکل گیا، اللہ اس کے رسول کی محبت نکل گئی۔ صحابہ اکرام کو یہ دونوں چیزیں حاصل تھی، ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کا خوف بھی تھا، آخرت کی فکر بھی تھی، جنت کا شوق بھی تھا، جہنم کا خوف بھی تھا، قیامت کے دن پیشی کا ڈر بھی تھا، اور دوسری طرف دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت بھی تھی۔ صحابہ اکرام نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانا، ایمان سے بھی زیادہ تم مجھے محبوب نہ بنا لو، ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ تڑپ کے بولے اللہ کے حبیب اب تو جان سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہو گئے۔ آقا نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ جب تک اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، دھن متا سے زیادہ، مکان گھر کے سے زیادہ، جب تک اللہ اس کے رسول کی محبت دلوں میں نہ آ جائے ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جان سے زیادہ محبت کرنا معمولی بات نہیں ہے، جان بہت پیاری ہوتی ہے۔ ایک بیچاری عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی بہت روئے، لے کر گئے ہم کو، بولے ہمیں کچھ نہ چاہیے صرف ایک کرشمہ۔ ہم نے کہا کون کرشمہ؟ خوب ہے کرشمہ کو، وہ کہاں سے لاوا جائے؟ فلمی انڈسٹری سے؟ کہ نہیں وہ ایک گاڑی آتی ہے ٹو ویلر کی۔ ہم نے کہا اچھا تو کہ بس ایک گاڑی، اس کا نام کرشمہ ہے، وہ یہ دے دے، بس کچھ نہیں۔ تو میں نے جا کے لڑکی کے باپ سے بتا دیا، ہم نے کہا بھائی وہ کوئی موٹر سائیکل ہے جس کا نام کرشمہ ہے،
وہ کہتے وہ دے دے بس. تو وہ بھی بیچارہ سیدھا سادہ, پھر بھی ایک گاڑی کا مسئلہ ہے, میری ایک ہی بیٹی دے دوں گا. وہ سوچا 30-35-40 کی ملے گی, دے دیں گے. چلو بھائی ہو گئی. آپ صاحب نکاح کا دن جب قریب آیا کہ ایجنسی میں پہنچے, اب وہاں پہنچے تو بولے بھی مجھے گاڑی دے دو. تو ایجنسی والا بولا کون سی گاڑی؟ بولے کرشمہ. تو ایجنسی والا بولا کرشمہ؟ بولے ہاں. کہا 85,000 لائے ہو؟ کہ نہیں ہم تو 40 لائے. کہا یہ کرشمہ خوب ہے, کرشمہ ایسے نہیں ملتی, 85,000 لائے ہو. بیچارے لوٹ آئے, کریں تو کیا کریں, پھر کچھ زیور بیچ کر کے تب جا کے لیا ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, جس ماں باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیا ہے, اس سے بڑھ کر جہیز کیا ہوگا؟ تم ان سے یہ مانگ رہے ہو. فانی بدایونی ایک بہت بڑے شاعر گزرے, بیچارے اپنی لڑکی کو جو کچھ ہوا سب دے دیا, گھر مکان تک کے دے دیا, اپنا کرائے پر دے. لیکن لالچی داماد تھا, ان کی بیٹی کو تنگ کرے, راتوں دن مارے پیٹے, یہ لاؤ وہ لاؤ, یہ لاؤ وہ لاؤ. ایک دن اس نے جلا کے مار ڈالا, دفن کر ہو گئی. باپ کو خبر ہوئی, آئے تو اپنی بیٹی کے قبر پہ لوٹ لوٹ کے رو رہے تھے. کیوں میری بیٹی, اگر مجھ کو یہ پتا چلتا کہ تیرا شوہر اتنا لالچی ہے تو میں تیرے یہاں آ کر کے نوکری کرتا اور تاکہ تیری جان بچ جاتی. سب کچھ دینے کے باوجود یہ ہوا. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے ہاں؟ وہاں دینداری دیکھی جاتی, پرہیزگاری دیکھی جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات میں مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے. کیوں؟ میری رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں, کوئی پیاسا تو نہیں, مصیبت زدہ تو نہیں. مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے. آدھی رات کے بعد کا وقت ہے. ایک گلی سے آپ گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے کچھ آواز ماں بیٹی کی آ رہی تھی. آپ کھڑے ہو گئے گلی میں اور دروازہ بند تھا, کان لگا لیا کہ آدھی رات میں کون سی بات. آپ نے جب کان لگایا تو گھر کے اندر سے ماں بیٹی میں بات ہو رہی تھی. ماں یوں کہہ رہی تھی, اپنی بیٹی کو جگا رہی تھی, او بٹیا اٹھ جا, دودھ میں پانی ڈال دے. او بیٹی اٹھ جا, دودھ میں پانی ڈال دے. بیٹی بولی امی جان دودھ میں پانی کیسے ڈالوں؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم نہیں. ماں بولی او بٹیا اس آدھی رات میں حضرت عمر یہاں کہاں موجود ہیں, امیر المومنین کہاں دیکھ رہے, دودھ میں پانی ڈال دے. بٹیا بولی امی جان اس آدھی رات میں دودھ میں پانی ڈالنا حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے, لیکن امی جان اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. میں دودھ میں پانی کیسے ڈالوں؟ اگر حضرت عمر نہیں دیکھتے, وہ یہاں موجود نہیں ہے, تو امی جان اللہ دیکھ رہا ہے, میں دودھ میں پانی نہیں ڈالوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گلی میں کھڑے سب سن رہے تھے. اس کے دروازے پر نشان لگا دیا, چلے گئے. صبح صبح اس عورت کا بلوا ہوا, لوگ پہنچ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا چلو امیر المومنین بلا رہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا رہے. عورت تھر تھرا گئی, یا اللہ صبح صبح بلا ہوا ہے, لیکن جائے بغیر چارہ نہیں. فوراً گئی, آپ نے قریب بلایا اور قریب کیا اور قریب آئی. آپ نے یوں کہا کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کرو گی؟ کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح مولوی فرشتوں کا جنت میں عزازیل حکم خدا نہ مانا
تو یوں ہو گیا ذلیل، لعنت کا طوق حق نے گلے میں پہنا دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کی طاقت، اللہ کے محبوب اپنے امت کو بتا رہے، دیکھو اللہ کی طاقت۔ شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، خوش تھا جھکے گی اب تو خدائی میرے در پر، خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ موسیٰ کے مقابل میں جب آ گیا قارون، پائی غرور کی سزا مارا گیا ملعون، حکم خدا سے دھرتی پھٹی اور دھس گیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ عقیدہ اللہ کے محبوب اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں۔ نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے کیا یہ دیکھیے مرضی خدا، جلتے ہوئے انگاروں کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ چھاؤں میں، لیکن واہ حسین واہ، اگر نماز کا وقت آیا، پانی ملے نہ ملے، تیمم کر کے وضو کیا، اب بھی زمین کربلا دیتی ہے یہ صدا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ چند منٹ بات میں ختم کر رہا ہوں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یہ اپنا جب بولنے لگے سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ۔ بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم کرو، 10 برس کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارو ڈانٹو۔ آگے بزرگان دین فرماتے 12 برس کا ہو جائے بستر الگ کر دو۔ بچہ جب اسکول جانے کے لائق ہو جائے تو سب سے پہلے دینی مدرسہ میں بھیجو۔ آپ کا یہ مدرسہ ہے، مدرسے میں بھیجو تاکہ بچہ اللہ کو جانے، اللہ کے رسول کو جانے، قرآن حدیث کو جانے، قبر حشر کو جانے، جنت دوزخ کو جانے۔ بچہ اپنے اللہ کو پہچانے، اللہ کے رسول کو پہچانے۔ آپ نے عربی مدرسہ میں ڈالا نہیں، شروع میں ہی آپ نے مانٹیسری میں ڈال دیا، کانوینٹ میں ڈال دیا، بال ودیا مندر میں ڈال دیا، تو بچہ نہ اللہ کو جانا، نہ اللہ کے رسول کو جانا، نہ قرآن حدیث کو جانا، نہ قبر حشر کو جانا، پھر کیا بنے گا اس کا؟ ہمارا آپ کا بچہ ہمارے گھر کے بغل میں پاٹھ کیا پڑھائے گا؟ اللہ کی بات، نہ رسول کی بات، کچھ نہیں۔ اسے الو، گا سے گدھا، یہ اس کا پہلا پاٹھ ہے۔ پریچے کس سے کرایا جا رہا ہے؟ گدھا۔ اللہ جانے کیا کیا انگلش میڈیم میں ڈالا، بچے نے کلاس اٹینڈ کیا، انگلش سبجیکٹ کا ٹیچر آیا، وہ بھی اللہ رسول ایشور مالک کی بات نہیں کرتا، وہ بھی بچوں کو پہلے جانوروں کا پریچے کراتا ہے۔ کس کا انٹروڈکشن کرائے گا؟ جانوروں کا۔ سیٹی کیٹ، بلی بلی پڑھو، دیو جی ڈاک کر جپو، برکت والا نام پہلا لیسن۔ اب بچے بھی جھوم کے پڑھتے، ٹیچر کیا پڑھا؟ بیٹا سیٹی کیٹ، بلی بلی، آگے ترقی کرو، دیو جی ڈاک کر برکت والا نام۔ آگے پڑھو، ایس ایلیفینٹ، ہاتھی ہاتھی، اب ہے انہیں ٹھکان، پیسے سور سور، ایڈوانس فیملی ہے۔ کس کا تعارف کرایا جا رہا؟ اور کچھ نہیں ملا رہا، لیکن عربی مدرسے میں ڈالو گے، اشارہ اپنے دینی ادارے پر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جائے گا بچہ یہاں پر ماشاءاللہ درود دعا کے بعد درجے میں مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوسرا سبق الف ب ت، کیا مطلب؟ الف سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان، تے سے توبہ کر انسان، سے پرسر بناؤ۔ ارے ڈاکٹر بنانا حرام تھوڑی ہے، لینگویج بھاشا کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو دین کی موٹی موٹی باتوں کو سکھا لیا، پڑھا لیا، اب اس کو الحمدللہ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاؤ، ہندی پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ورثر بناؤ، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بناؤ، ابوالکلام بناؤ، ڈاکٹر ذاکر حسین بناؤ، کون روکتا ہے؟ میرے دوست تعلیم کوئی بری والا بنا، علماء دین کی عزت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، میاں بیوی میں علی اور فاطمہ جیسی اس کا کون بیمار ہے؟ والد ہمارے مولانا کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفائے کلی نصیب فرما، عمر میں اللہ برکت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم میں جتنے لوگ بیمار ہو سب کو شفائے کلی نصیب فرما، جو قرض دار ہو غیب سے مدد فرما، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہو اللہ بری فرما، جو ہماری ماں بہنیں بے اولاد ہو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن بہن بیٹیوں کا بھی نکاح نہیں ہوا دیندار گھر دیندار شوہر نصیب فرما۔ اے اللہ